اب ہماری زندگیوں میں ہم اور کیا تغیر لا سکتے ہیں؟ کیسے اعمال صالحہ کر کے وہ قربانی کو رائگاں نہیں کریں گے؟ ہاں بے شک دیکھیے امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی سے ان کے گھرانے والوں نے کیا اخذ کیا تھا نتیجہ، اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک امام زین العابدین آپ کے شہزادے رہ گئے تھے، بیمار تھے، طبیعت ناساز تھی، وہ اکیلے رہ گئے اور وہ سارے کے سارے قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آئے تو ان کا حال کیا تھا؟ وہ اپنے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے گھر پر ایک شخص آیا، دستک دیا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ تو کہنے لگا میں گھبرایا ہوا ہوں اور بڑے پریشانی کے عالم میں آیا ہوں، اہل بیت میں آپ کے گھر کی پناہ میں آیا ہوں، آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اپنے گھر میں آپ نے اس کو پناہ دی اور اس عفت کی، وہ کھایا پیا آپ کے پاس رہا۔ جانے کا جب وقت آیا تو اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا بھی ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں کیسے بھول سکتا ہوں تجھ کو؟ تو کہا کون ہے آپ ذرا بتلائیں تو صحیح۔ تو فرمایا کہ تو بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے جو دریائے فرات پر پہرا دینے پر مامور تھے، اور ہم تک پانی پہنچنے سے جو رکاوٹ ڈال رہے تھے، پانی پہنچنے میں جو لوگ اڑچن قائم کیے تھے، ان میں تو بھی ایک تھا۔ تو اس کو شرمندگی ہوئی، کہنے لگا حضرت پھر آپ مجھے جانتے ہوئے اپنے گھر میں جگہ بھی دیے، کھلائے پلائے، ضیافت کیے؟ تو آپ نے جواب دیا وہ تمہارا کردار تھا اور ہم اہل بیت ہیں، یہ ہمارا کردار ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ زندگی کے لمحات میں انہوں نے کیا پیغام دیا ہے کہ تم انتقام کا مزاج نہ رکھنا، بلکہ تم حسن سلوک کے پیکر بن کر زندگی بسر کرنا، خالق کے حقوق بھی ادا کرنا، مخلوق پر بھی شفقت و رحمت کرنے والے بن جانا۔ یہ انہوں نے ہمیں اپنی زندگیوں کے لیے پیغام دیا ہے، اور ایک ایک لمحہ ان کا عبادت میں آپ دیکھیں، اتنے بڑے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ رات روتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص کا گزر ہوا، پرنالے سے پانی جب بہنے لگا تو اس نے پوچھا بھائی وہ پانی پھینکنے والے یہ پانی کون سا ہے بتا دے، اگر پاک ہے تو کوئی حرج نہیں، ناپاک ہے تو کپڑوں کو دھو لوں گا۔ تو آپ نے جواب دیا بابا ایک گناہگار کے آنکھ کے آنسوؤں کا پانی ہے، بہتر یہی ہے کہ اپنے کپڑوں کو دھو لو۔ اب بولیے امام زین العابدین شہید کربلا کے، سید الشہداء امام حسین کے شہزادے ہیں، ان کے اونچے اونچے فضائل و مراتب ہیں، اس کے باوصف آپ نے ان مراتب کی بلندیوں پر متمکن سمجھتے ہوئے اکتفا کر کے عبادات سے پہلو تہی اختیار نہیں کی ہے، بلکہ سب سے زیادہ عبادت کر کے، سب سے زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادتیں کر کے اللہ کی رضا کا دنیا کو پیغام دیا۔ مسجد کے گوشے میں آپ نماز میں مصروف تھے، اچانک شور مچ گیا، آگ لگ گئی، بڑے پریشان ہو کے لوگ قریب پہنچے، آواز دینے لگے کہ امام زین العابدین اندر ہیں، آواز ہی نہیں آتی۔ لوگ آگ بجھا کر اندر آئے، پریشانی کے عالم میں دیکھے پتہ نہیں کیا حالت ہو گئی ہے، دیکھا کہ آپ گوشے میں عبادت میں مصروف ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے آپ سے پوچھا حضرت آپ نے ہماری طرف التفات نہیں کی، اتنی بڑی آگ لگ گئی تھی، ہم آگ بجھانے میں مصروف تھے، شور مچ گیا، لیکن آپ کی نماز میں آپ نے کوئی خلل پیدا ہونے نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا لوگو تم دنیا کی آگ بجھانے میں مصروف تھے، میں وہ آخرت کی آگ کو بجھانے میں لگا ہوا تھا۔ اب سوچئے جن کے لیے والد بزرگوار کو جنتی جوانوں کے سردار کہا گیا ہے، ان کے شہزادوں کی عبادت کا یہ حال ہے، تو آج ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں۔ آج مسجدوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، عبادتوں سے نفور ہوتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بلائیں مسلط ہو رہی ہے، اور ہم پر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کی مختلف شکلیں ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس مقدس قربانی سے میسج جو مل رہا ہے اس کو لیتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں چینجز لانے کی ضرورت ہے۔ عقیدے کو پختہ کرنا، اعمال کو پاکیزہ بنانا، اخلاق کو حسنہ بنانا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں ہمیں جٹ جانا چاہیے۔ جی پیغام آپ جان رہے ہیں ناظرین، آج کے بعد یقین جانیے گا کہ ہماری زندگی میں تغیر آ جائے۔ اس پروگرام کو تھوڑا سا سیریس سے لیجئے گا، کیونکہ اتنی عظیم قربانی ہے، یوں ہی نہ ہو جائے اور ایسے ہی دن نہ گزر جائیں زندگی کے، تو اس پر تھوڑا سا ضرور سوچے گا۔